حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی اثناء میں بنی سلیمہ قبیلے کا نام ہے، اس کا ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا کوئی حق مجھ پہ ہے کہ میں وہ حق ادا کروں؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں ہے؟ 4 چیزیں بیان فرمائی۔ فرمایا الصلاۃ علیہا، ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ دوسرا فرمایا کہ واستغفار لہما، ان کے لیے استغفار طلب کرنا، معافی طلب کرنا۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہمارے استاد محترم نے فرمایا کہ سب سے بہترین استغفار جو ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ ایسا بہترین ہے، والدین بھی آگے، تمام مومنین بھی آگے، اور فرمایا کہ قیامت تک کے لیے جتنے مومنین مغفور وفات شدہ ہیں یا زندہ ہیں سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ اگر انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا، انسان وعدے کرتا ہے دنیا میں، تو وہ اس وعدے کو پورا کرنا یہ بھی ان کا حق ہے تجھ پہ، تو اس کو ادا کر۔ اور تیسرا فرمایا کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی والدین کا کیا ہے جی؟ حق ہے۔ 4 حقوق بتلائے۔ بہرحال والدین اللہ، یہ انسان کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اگر یہ صحیح ہے تو انسان بڑا ہی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرا یا آپ کا والدین کے ساتھ رشتہ اگر خراب ہے تو پنجابی میں کیا کہتے ہیں جی؟ پتر ہوئے بھاویں زمانے دا ولی، نہیں ہو سکتا ماں دی خاک ورگا، پیرا دی خاک ورگا۔ اگر بیٹا جو ہے وہ زمانے کا ولی ہی کیوں نہیں ہے، لیکن اگر ماں کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ یہ تیرے لیے 2 دروازے ہیں، یا تو جہنم کے ہیں یا جنت کے ہیں۔ دروازے وہی ہیں، ماں باپ ہی ہیں، لیکن کبھی وہ جنت کے دروازے بن جاتے ہیں اور کبھی تیرا ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ تو کون سے دروازے کھولنا چاہتا ہے۔ فرمایا یہ جنت کے دروازے ہیں، چاہے تو اس میں سے گزر جا، چاہے ان کو خراب کر دے، توڑ دے۔ تو ان کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ یاد رکھیے مقابلہ نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا میں نے تو جناب گھر میں لیول رکھا ہوا ہے، بیوی اور ماں کو برابر، نہیں ہے برابری۔ بچے اور ماں، بیوی اور ماں برابر نہیں ہے ہرگز۔ ماں کے پاؤں کے نیچے تو میری جنت ہے، میں بیوی کے برابر لا ہی نہیں سکتا اس کو، میں اپنے بچوں کو فوقت دے نہیں سکتا۔ لہذا مجھے ہر دم یہ سوچنا ہے اگر ماں باپ راضی ہیں، یہ تو ہے کہ جب وہ وفات پا جائیں اس کے بعد کیا ہے؟ میرا بھائی یہ انتظار ہی نہ کرو، باپ زندہ ہے اسی وقت کر لو، خدمت کر لو۔ واللہ جن کے باپ نہیں ہیں ان سے پوچھئے، کہتے ہیں ساری زندگی ساری دولت لے لیں میرا باپ لوٹا دو مجھے، ساری دولت لے لیں مجھے میری ماں لوٹا دو، نہیں۔ تو اگر کوئی ایک یا دونوں زندہ ہیں تو آج کرنا ہے آپ نے، آج۔ ہمارا صاحب مفتی وکیل نام بھول گیا، عقیل صاحب، وہ تشریف لائے، فرمانے لگے کہ ماں باپ کی بیٹے کے اولاد کے حق میں دعا کرنا 10,000 کامل ولیوں کی مقبول دعا سے افضل ہے۔ یعنی کیا عرض کیا؟ 10,000 کامل ولی، پہلے تو ولی ڈھونڈیں، پھر 10,000 ڈھونڈیں، پھر ان سے دعا کروائیں، اور سب کی دعا آپ کے حق میں کیا ہو جائے؟ قبول ہو جائے، مقبول دعا ہو جائے۔ فرمایا کہ وہ ایک طرف ماں باپ سے دعا کا کہنا اور دوسری طرف 10,000 کامل ولی کی، اور وہ قبول ہو جانا، ماں باپ کو کہی ہوئی دعا اس سے بڑھ کر ہے۔ تو میرے سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے کہ گھر میں میرے 10,000 ولیوں سے بھی بڑا ولی بیٹھا ہوا ہے اور میں باہر بزرگوں سے مل کے دعاؤں کا کہتا ہوں۔ واللہ
मुसल्ला रसूल पे बैठा हुआ हूँ, कभी कोई मुश्किल वक्त आती है, कोई परेशानी आती है, तो सिर्फ इतना जाके वालदा से कह देता हूँ, अम्मी जी ए परेशानी है, बस। दुआ का भी नहीं कहता कि अम्मी जी दुआ करो, ना, नहीं कहता। मैं सिर्फ कहता अम्मी जी ए परेशानी है, बस। कसम बखुदा हदीस मुबारक की किताब मेरे सामने पड़ी है, खुली आंखों से वो परेशानियां ख़त्म होती रहेगी। तो ये दरवाजे ख़राब नहीं करें, ये दरवाजे ना तोड़ें। जिनके लिए ये दरवाजे ख़त्म हो गए हैं उनसे पूछें इसकी कदर क्या है, इसकी कीमत क्या है। आज अभी इसी वक्त अपने वालिदैन को राज़ी करें, अपने वालिद को राज़ी करें, अपनी वालिदा को। नौजवान मेरे दोस्त, मेरे भाई, छोटे बड़े, आपसे गुजारिश है, दस्त बस्ता गुजारिश है। आज मुझे नहीं पता मैं बाहर निकलूँ मेरा ख़त्म हो जाएगा, मुझे नहीं पता उनकी कितनी ज़िंदगी है, मेरी कितनी ज़िंदगी है। आज माँ बाप नाराज़ होते हैं, वो पंजाबी में क्या है जी, माँ दियाँ गालां घ्यो दियां नालां। माँ की गालें क्या है, माँ की डांट क्या है। वो पौधा, वो दरख्त वो ख़राब हो जाता है जिसका माली ना हो। वो अगर वो गालियाँ दे रहे हैं, वो जूते मार रही हैं मेरे सर पे, मेरा फ़ायदा कर रही हैं, मेरा फ़ायदा कर रही हैं। वल्लाह ये एक दफ़ा का सरमाया है हमारा। मुझे याद है अभी भी, किसी बात पे गुस्सा आ गया, हम क्लास में पढ़ते थे, मेरे सारे दोस्त भी घर में थे, उठा लिया जूता, छोटा था बिल्कुल, उठा लिया और लगाया खींच के। उस वक्त तो बहुत, लेकिन वो जूते वल्लाह अगर हमारे काम आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो जूते काम आ जाए, अल्लाह की कसम ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। माँ की जूते अगर